الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے ہے جو معلوم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197 ہے، اور اس آیت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینوں کے بارے میں بات کی ہے کہ حج کے مہینے یعنی جن مہینوں میں حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے وہ مہینے معلوم ہے۔ ان مہینوں کا نام اگرچہ قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کے آثار اس بارے میں موجود ہے کہ وہ کون سے مہینے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حج کے مہینے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہے۔ بخاری کتاب الحج میں یہ حدیث ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن ہے۔ تو حج کے مہینے معلوم ہے، شوال اور ذوالحجہ کا پورا مہینہ ہے جس میں حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، اور ذوالحج کے 10 دن۔ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جو ان میں حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی جھگڑا۔ اس میں حج کے آداب ذکر ہے آیت کے اس حصے میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج فرض کر لیتا ہے تو حج کے دوران میں وہ نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے، نہ کوئی گناہ کرے اور نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی گناہ اور نافرمانی ہے، اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ بخاری کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو مسلمان کو گالی دینا، قتل کرنا یہ ویسے بھی گناہ ہے، لیکن حج کے دوران اگر انسان یہ عمل کرے تو اس کی قباحت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر انسان حج کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے حج ادا کرے تو اسے حج مبرور اور حج مقبول کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر نہ عورتوں سے جنسی باتیں کریں اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے، گویا اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن اس کے والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔ بخاری کتاب الحج میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور بخاری کتاب الحج میں ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل اور بہتر عمل کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور، جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب جنت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں فرماتے ہیں کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، کہ بے شک آپ جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا۔ اس سے مراد ہر نیک کام ہے، اور انسان جس وقت میں بھی کرے، لیکن یہاں پہ چونکہ حج کی بات ہو رہی ہے تو مراد اس سے وہ نیک کام ہے جو انسان حج کے دوران کرتا ہے۔ اور اگر انسان حج کے آداب، شرائط، ارکان، واجبات، مستحبات، مکروہات، ان ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو وہ حج مبرور ادا کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک زاد راہ اپنے ساتھ لے کر جایا کرے، اور پھر فرمایا کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پہ عمل کیا جائے، اور جن سے منع فرمایا ہے ان سے منع ہو جائے۔ اور اس آیت میں زاد راہ لے کر جانے کا حکم اس لیے دیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے
تو زاد راہ ساتھ نہیں لاتے تھے، یعنی خالی ہاتھ آتے اور کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، وہ ہمیں کھلائے گا، وہ ہمیں پینے کے لیے دے گا۔ لیکن جب مکہ پہنچتے تو پھر لوگوں سے سوال کرتے، لوگوں سے مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ زاد راہ لے کر جایا کریں تاکہ آپ کو کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور صرف دنیاوی کاموں میں نہ لگ جانا، تقویٰ کا بھی خیال رکھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں فرماتے ہیں کہ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈر جائیں اے عقل والو۔